بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 سے 37 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 33۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ آیت نمبر 34۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ یہاں علماء یہود اور علماء نصارہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس طرح لوگوں سے مال اینٹھتے ہیں جو ان کے لیے باطل اور حرام ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے علماء مسلمین کا بھی یہی حال ہے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ سونے چاندی کے خزانے کا حکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، چنانچہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے وہ خزانے کے حکم میں، جس مال سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ خزانہ کے حکم میں آتا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ آیت نمبر 35۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس میں 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، سال 12 مہینے کا ہے، جس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ وہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں، اور ایک سال
اسی کو حرمت والا قرار دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں گے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کی سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے تھے اس میں کر لیتے تھے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ صفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں عدل بدل کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عدل بدل کا خاتمہ یہ اعلان فرما کر دیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، یعنی اب آئندہ مہینوں کی ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔